رمضان المبارک میں کون سی عبادت افضل ہے؟ جی اچھا سوال کیا۔ رمضان المبارک تو پورا کا پورا مہینہ ہی اللہ کی عبادت کے ساتھ خاص ہے، اور کچھ عبادتیں تو اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے ہی مقرر فرما دی گئی ہیں۔ روزے کی شکل میں جو فرض ہے 30 روزے، تو یہ ایک مستقل ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ رمضان المبارک میں پھر تراویح 20 رکعت کی شکل میں وہ نمازوں میں اضافہ ہو گیا، وہ بھی ایک عبادت میں اضافہ ہے۔ پھر اعتکاف دے دیا گیا جو اخیر عشرے میں سنت مؤکدہ الکفایہ ہے، اور پھر شب قدر بھی عطا فرما دی گئی، اس میں مستقل جاگا جاتا ہے، عبادت کی جاتی ہے۔ آپ کا جو سوال ہے کہ ہم ان جو ہے روزمرہ کی مقررہ عبادتوں کے علاوہ کس عبادت کی طرف زیادہ توجہ دیں، کون سی عبادت کریں، تلاوت زیادہ کریں، نفل زیادہ پڑھیں، تسبیح زیادہ پڑھیں، تو دیکھیے اس میں طبیعت مختلف ہوتی ہیں۔ جو چیزیں مقرر ہمارے ساتھ متعین نہیں کی گئی ہیں اس میں اس کا اختیار ہے۔ کسی کے ذہن تسبیح کی طرف زیادہ چلتا ہے، کسی کو تلاوت میں زیادہ جی لگتا ہے، تو جس عبادت میں زیادہ جی لگے اور نشاط پیدا ہو، کیفیت پیدا ہو، اور جو ہے تو اس عبادت کو اختیار کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہم عبادتوں کو جمع کریں، یعنی ہم اپنا ایسا نظام الاوقات بنائیں کہ اس میں تلاوت بھی ہو، اس میں ذکر بھی ہو، تسبیح بھی ہو، درود شریف بھی ہو، استغفار بھی ہو، اور کچھ وقت نوافل کے لیے بھی ہو، ایک وقت جو ہے دعا کے لیے بھی ہو۔ اس طریقے سے ہم اپنی تمام عبادتوں کو جمع کریں کہ کتاب اللہ کی تلاوت، ذکر، تسبیح، دعا اور نوافل، ان سب چیزوں کا اہتمام ہو جائے، تو اس طرح ہم ساری عبادتوں سے فیضیاب ہونے والے ہوں گے۔ اور رمضان المبارک میں جو عبادتیں ہمیں بطور خاص، چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خاص آفر والا مہینہ ہے جس میں ہمیں تمام اعمال کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے، اور ایک نیکی کا ثواب 70 گنا کم سے کم ملتا ہے، اس لیے ہمیں اور نیکیوں کی طرف بھی، اور جو حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بطور خاص جن نیکیوں کی طرف جو ہے آپ توجہ دیتے تھے، اس میں ایک صدقہ ہے۔ صدقہ یہ زکوٰۃ کے علاوہ مراد ہے۔ زکوٰۃ تو جو ہے ہمارا جب سال پورا ہو جائے، چاہے رمضان آئے یا نہ آئے، ہمیں اس زکوٰۃ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ رمضان المبارک میں صدقے کا اضافہ آپ بہت فرما دیتے تھے، بہت سخاوت، آپ دونوں ہاتھوں سے سخاوت فرماتے تھے، علم کی سخاوت، جو ہے اپنے فیض کی سخاوت، توجہ کی سخاوت، مال کی سخاوت۔ تو اس طریقے سے ہم سب پر جو ہے خوب سخی بن کر کے غریبوں کے کام آنے والے بن جائیں، تو صدقے کا بھی بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ چونکہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، ہمیں دعا کا بھی بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں بطور خاص ہمیں 4 چیزوں کی کثرت کا حکم دیا گیا ہے: کلمہ طیبہ کی کثرت، اور استغفار کی کثرت، جنت کے طلب کی کثرت، اور جہنم سے حفاظت کی کثرت۔ یعنی 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بہت زیادہ کرنی چاہیے، ایک تو اللہ کا ذکر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور درمیان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح ہمیں اس کا ذکر بہت کرنا چاہیے، کلمہ طیبہ کا۔ دوسرے، استغفار بہت کرنا چاہیے، معنی کے دھیان کے ساتھ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک، کہ اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، ہم تجھ سے استغفار کرتے ہیں، ہم جو ہے مغفرت کے طلبگار ہیں، اللہ مجھے معاف فرما، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ 2 چیزیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور 2 چیزیں جس کے ہم محتاج ہیں، وہ ہے جنت کی طلب اور جہنم سے حفاظت۔ ہم صرف دنیا میں دنیا کے یہی تک کے طلبگار بن کر نہ رہ جائیں، ہماری توجہ جنت کی طلب ہونی چاہیے، اور ہم دنیا کے ہی جو ہے صرف پریشانیوں نقصان سے بچنے پر ہماری توجہ نہ رہے، بلکہ اصل توجہ ہماری آخرت سے حفاظت پر رہے۔ اس لیے تو ساری دعائیں کرنی ہیں، لیکن ان 4 چیزوں کا اہتمام ہمیں حدیث پاک میں بتایا گیا، تو اس کی طرف توجہ رکھیں۔ اور اصل چیز جو آخری بات وہ یہ کہ ہمیں اپنے رمضان المبارک میں، روزے میں، رات میں، تراویح میں، اور تمام اوقات میں اس بات کی طرف خاص دھیان رکھنا چاہیے کہ ہماری زبان سے، ہماری آنکھ سے، ہمارے کان سے، ہمارے دل دماغ سے، ہاتھ پاؤں سے کوئی گناہ نہ ہونے پائے۔ اگر ہم نے ساری نیکیاں کی لیکن ہم گناہ سے بچ کر ہم نے رمضان نہیں گزارا، تو یہ گناہ ہمارے جو ہے نیکیوں کو کھا جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص بھوکا پیاسا رہا، روزہ رکھا اس نے، لیکن اس نے گناہ کے کام نہیں چھوڑے، تو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی ہمارا یہ روزے کا ایک ڈھانچہ رہ جائے گا، روزہ بے جان ہو جائے گا،
روزہ اچھا سے اچھا بنانے کے لیے، رمضان کو اچھا سے اچھا گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر طرح کے گناہوں سے اپنے کو محفوظ رکھیں. تو تقویٰ جبھی آئے گا کہ گناہ سے اپنے کو بچائیں، اور پھر ساتھ میں اس کے اندر نور آئے گا جب اس اعمالوں کا اضافہ فرما دیں گے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے.